ہم کو ایک درمیانی کے طور پر اسٹیبلش کیا اور سارے وقت میں وہ کنیکٹڈ رہے، گفتگو ہوتی رہی اور آج کا دن طے پایا. اور پھر ساری دا ٹروتھ انسٹیٹیوٹ کے لیے، ساری منسٹری کے لیے پاسٹر تصور سیمول بھائی، پاسٹر سیمول عاشق، خدا کے خادم پادری جان صاحب، یہ ساری ٹیم جو بڑے زبردست طریقے سے مل کر خدا ان کے نام کو جلال دے رہی ہیں، میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں. اور ایک بار پھر میں دل سے شکر گزار ہوں آپ کے خوبصورت انویٹیشن کے لیے. مجھے موقع ملا، یہ شرف ملا کہ میں خدا کے لوگوں کے ساتھ مل کر یہاں خدا کی خدمت کر سکوں. ابھی ہم ایک فیملی میں بیٹھے تھے، کا نام روبینہ کے گھر بیٹھے تھے. ہم نے وہاں پر چائے وغیرہ بھی، بڑا اچھا انہوں نے سارا انتظام کیا تھا، بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے ہمیں سرو کیا. تو وہاں پاسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی تھی اور میں ان کو کہہ رہا تھا ایکچوئل میں یہ جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں، سیال کوٹ کی دھرتی، یہ ایک بڑی زرخیز دھرتی ہے اور ہمارے بزرگوں نے اس کو آنسوؤں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ سینچا ہے. اس لیے اس دھرتی کے اندر، اس زمین کے اندر ان بزرگوں کے آنسو شامل ہیں، اس لیے یہاں سے پیغام برپا ہوتے ہیں. تو خدا ایسا کرے کہ یہاں سے پھر سے وہی اسپرٹ ریز ہو، پریئر اینڈ فاسٹنگ کی. بہت سے ہمیں دعائیاں جاننی چاہیے. آج کلیسیا کمزور اس لیے ہے کہ ہم میں دعا کا وہ پیشن نہیں ہے، ہمیں دعا کے لیے وہ تڑپ نہیں ہے. ہمارے گھٹنے آج شاید سست ہو گئے ہیں، اس لیے ہم وہ نسل پروڈیوس کرنے میں ناکام رہ رہے ہیں جو پیڑھی، آنے والی پیڑھی کو خدا کی خبر دے گی، جو ان کے لیے نجات کا باعث ہو جائے. ہمیں صرف ایک جنریشن کے اوپر کام کرنا ہے، صرف ایک. وہ اپنی اس نیکسٹ کے اوپر کر لیں جو آپ کے پاس نوجوان کھڑے ہیں، یا ان سے اگلوں پر کر لیں، لیکن کر لیں. اور جس دن ہم کامیاب ہو گئے، جس دن ہماری دعائیں اس سے آگے نکل گئی نا کہ مجھے چرچ بلڈنگ چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، میری مشن، میرا چرچ بڑا ہونا چاہیے، ان سے آگے نکل گئی اور وہ دعائیں کیا ہو گئیں؟ خداوند مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، مجھے میری آنکھوں کے لیے آنسو چاہیے، میری آنکھوں کو آنسو بخش دے تاکہ میں اپنی نسل کے لیے دعائیں کر سکوں. جس دن ہماری دعائیں اس رخ، اس سمت پر وہ نوجوان جو آپ کو بیرا روی کا شکار نظر آتے ہیں، جن کے لیے والدین پڑھتے ہیں. اکثر مائیں مجھ سے ملتی ہیں، ایک بزرگ ماں مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد، ان کا بیٹا میری ایج کا ہی ہوگا، تو وہ مجھے کہتی ہیں، یہ میں کچھ بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں جب میں بھی جوانوں میں گنا جاتا تھا، تو وہ مجھے کہتی کہ بیٹے انیس، آپ میرے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھو، اس کو ساتھ دوستی کرو تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. تو وہ مجھے ہمیشہ سے یاد رہتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی مائیں جو اپنے بچوں کے لیے تکلیف میں ہوتی ہیں، تو وہ یہ کہتی ہیں بھائی صاحب میرے بچے نے دعا کر. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مائیں جتنی یہاں پر بیٹھتی ہیں، باپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، جب آپ اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر لوری دیتی ہیں نا، جب باپ اپنے بچوں کو اپنے بازو پر لے کر سلا رہا ہوتا ہے، اسے لاڈ کر رہا ہوتا ہے، رات کی تنہائیوں میں جب آپ کی آنکھ کھل جائے، اپنے بچوں پر ہاتھ رکھیں اور ان کے لیے دعائیں کرنا شروع کریں. جب وہ آپ کی گود میں، یقین کیجیے آپ کے بچے سرفراز ہو جائیں گے. آپ دعائیں وہ سب کچھ کریں، آپ کی دعاؤں کے اندر وہ قوت ہے. آپ کو اسی لیے خدا نے یہ ذمہ داری دی ہے، ماں ہونے کی، باپ بننے کی، تاکہ آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں. سو میرے عزیزوں، سیال کوٹ ہمیں انسپائر کرتا ہے اس ڈائریکشن میں کہ ہمیں
دعائیں کرنے والے خادم ہونا ہے. کلام سنائیں، وزٹس کریں، بشارتی عبادات کریں، سب کچھ کریں، لیکن ان سے کئی گنا زیادہ رات کی تنہائیوں کو خدا کے ساتھ گزاریں، دعائیں کریں. اور جب ہم دعائیں کرنے والے ہو جائیں گے پھر اب اس کا ثمر، اس کا فروٹ، اس کا پھل خود دیکھیں گے. آمین. میرا یہ ٹاپک نہیں ہے پریئر، لیکن میں لاسٹ ڈیز میں اسی طرح کسی اور جگہ پر تھا، تو وہاں پر مجھے ایک پادری صاحب ملے اور وہ مجھے کہتے ہیں جی علی صاحب آپ کے جو سرمنز ہیں ہم پڑھنا بڑی پسند کرتا ہوں، سنتا ہوں، فیس بک پہ آپ کو میں دیکھتا رہتا ہوں، لیکن تسی جدوں بھی گل کرتے تسی دعا کی گل کری جاتے ہو، دعا ہی کہی جاتے ہو. تو مجھے ان کی بات سن کے تھوڑی ہنسی بھی آئی کہ اگر میں کہہ رہا ہوں تو پھر کر لیں، لیکن میرے یہ دل کے بہت قریب ہے. اور ہم اس ذمہ داری کو لے کر، ایک شخص نے مجھے کہا کہ جڑا تسی پروجیکٹ پڑھے ہے نا، ایک کام بڑا مشکل ہے. کیا؟ کہ کلیسیا کو دعا کے لیے بیدار کرنا، ان کو دعا کے لیے متحرک کرنا. ہاں مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے. ہم کریں گے، ہماری دعائیں دوسروں کو بیدار کریں گی، ہے نا. اور جب میں اس کو اس طرح سے بولتا ہوں، جب ایک شخص بیدار ہوگا اس کا گھرانہ بیدار ہوگا، جب ایک گھرانہ بیدار ہوگا کلیسیا بیدار ہوگی، اور جب کلیسیا بیدار ہوگی یقین کیجئے آپ کا ملک بچ جائے گا. تو پاکستان کو بچانا کسی سیاسی پارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ دیکھ لیں. کوئی ادارہ اس کو بچا نہیں سکتا. ہاں پاکستان کے اندر ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کے ہاتھ میں پاکستان کو محفوظ کرنے کی چابی ہے، اور وہ کلیسیا ہے. اور کلیسیا کیسے بچائے گی؟ میں اکثر یہ لفظ بولتا ہوں، پاکستان کو بچانے میں صرف اتنا وقت لگے گا، اتنی دور ہے پاکستان بچایا جائے، یہ مسیح کے خون سے دھل جائے، جتنا زمین سے آپ کے گھٹنے دور ہیں. جتن کلیسیا گوٹے رگڑن والی کلیسیا ہو جائے گی، آپ کا ملک بیداری کی لپیٹ میں آ جائے گا. آپ ایک نئی پھیری پیش کریں. میرے عزیزوں تو ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے Christ our Passover Lamb has been sacrificed for us. ہمارا بھی فصح قربان ہوا ہے. آئیں میرے ساتھ دیکھیے گا، جسے ہم دیکھیں گے نیتیوں کا پہلا خط ہے، اور اس کی 5ویں باب کی 7ویں آیت سے اس کو ہم پڑھیں گے. 7 اور 8 آیات اس کی، 5 باب 7 اور 8 آیات. جی یہاں پر جو لکھا ہے، گو اس کو جب آپ گھر جا کر پڑھیں، آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے سے پڑھتے ہیں، اور یہاں پر ایک بڑی سخت سرزنش پال کی طرف سے کرنتھس کی کلیسیا کے لیے ہے، اور اس کو روح القدس نے بالکل بھی چھپایا نہیں. جب یہ خط لکھا جا رہا ہے، روح القدس نے اس کو بالکل ویسا ہی لکھا ہے جو پرابلم ان کے درمیان موجود ہے. اگر آپ لوگوں نے کبھی پڑھا ہے یہ 5واں باب تو آپ کو شاید پتا ہوگا، لیکن میں صرف اس کی ایک آیت پہلی پڑھ کے پھر واپس آ جاتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے، یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی، چنانچہ تم میں ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے. ایسی ہولناک حرام کاری.
اور پھر وہ آگے چل کر اس کے لیے کہتا ہے اور تم اس کے اوپر افسوس نہیں کرتے بلکہ تم اس کو اپنے اندر رکھے ہوئے. اور پھر آگے چلیں گے تو پال بالکل کلیئر ریکمینڈ کر دے گا اس کو نکالو, اس کو باہر کرو. کلیسیا کے لیے ایک ڈیفینیٹ سا لفظ ہے جس کو ہم کمپرومائز بولتے ہیں. There is no space for compromises in the church. کلیسیا میں کوئی کمپرومائز. مسیح نے کہا تمہارا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ. ڈیفینیٹ, کوئی دوسری تیجی گل نہیں. پال کہتا ہے, پولس کہتا ہے اس کو نکال دو. اور پھر وہ کہتا ہے اس طرح سے, اگر آپ اس کی آگے چل کر پڑھیں گے تو وہ اس کو کہتا ہے 5 جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالہ کیا جائے. وہ شخص جس کو ہم شاید کمپرومائز سے ایک چیئر دیتے ہیں, باجی پر کوئی نہیں, اگر ان اسی چار پہ ڈالے پھر کدھر جائے گا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالہ کیا جائے تاکہ اس کی روح خداوند یسوع مسیح کے دن نجات پائے. کہتا ہے شاید جب وہ باہر جائے, جب وہ دکھ اٹھائے, پھر اس کو سمجھ آئے, شاید وہ مصرف کی مانند واپس لوٹ آئے. لیکن چرچ کے اندر اس کی اسپیس نہیں. نو کمپرومائزز پلیز. ان چیزوں میں چرچ کو سٹینڈ لینے کی ضرورت. اچھا, اسی مضمون کو وہ آگے جاری رکھتا ہے اور وہ آگے چل کر بات کرتا ہے خمیر نکالنے کی. خمیر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے سے آٹے میں وہ پھپھوندی سی وہ چیز جس کو خمیر بولتے ہیں وہ لگائیں, اتنا سا رکھیں گے, پھول کے اتنا ہو جائے گا. اور میں جب اس کو تیاری کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ اگر پال آج کے دور میں ہوتا, پاکستان میں ہوتا, پنجابی ہوتا, تو وہ لکھتا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے نا. یعنی وہ یہی کہہ رہا نا کہ وہ اس خمیر کو نکالو تاکہ وہ باقی چیزوں کو خمیر نہ کرے. خربوزہ رہنے تو چھوڑ دو تاکہ وہ باقی پیلے نہ کر دے. سمجھ لیں؟ تو وہ اس مضمون کو آگے لے کر بڑھتا ہے اور خمیر تک پہنچ جاتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ خمیر کو خود سے نکالو. سو میرے لیے یہاں پر خمیر جو ہے ہماری اولڈ سن نیچر کی نمائندگی کرتا ہے. وہ فطرت جو ہم میں موجود ہے, جو ہم سے گناہ کرواتی ہے. یہ خمیر شاید آپ کے باطن میں چھپی ہوئی کوئی خواہش ہو سکتی ہے. ہم مائنر چیزوں کے اوپر دھیان نہیں کرتے. غزل الغزلات میں لکھا ہے ان لومڑی بچوں کو پکڑو, یہ پاکستان کو خراب کر رہی ہیں. اور میرے لیے یہ لومڑی بچے بعض اوقات حسد کی اسپرٹ ہو سکتی ہے. یہ خمیر آپ کے باطن میں حسد ہوتا ہے. آپ کہیں نہیں میں تے بڑی محبت کر رہا ہوں, میں تے حسد نہیں کرنے کی. ہاں اچھی بات ہے, لیکن اگر کسی شخص کے پاس اس نے نیا موبائل لیا ہے اور آپ کے دل میں ہلکی سی بھی خلش آئی ہے, آپ کے بھائی نے اپنے گھر میں ایک کمرہ نیا بنا لیا ہے اور آپ کی ادھر کر کے کچھ ہوا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اندر پرانی انسانیت ابھی بھی ابھر رہی ہے. اسے نکالنے کی کھرچنے کی ضرورت ہے. اچھا کہتا ہے جی ٹاپک کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. کیا کرو؟ خمیر کو نکالو. اور پھر ہم اس کی ایگزیکٹ ورڈز کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. کہتا ہے تمہارا چھٹی آیت سے پڑھ, تمہارا فخر کرنا خوب نہیں, کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے. ایک تھوڑے جلے بیچ پا لیو, باقی سارے لوگ آپ ہی لپیٹ سے جلے گا. تھوڑی سی یہ لومڑی آپ کے اندر گھسے گی
پورے کے پوری آپ کی روحانیت کو ڈیمیج کر دے گی. آپ خدا کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو پائیں گے. پھر آ کر کہتے ہیں بھائی صاحب پتہ نہیں کی چکر ہے, دعا کرنے کو دل نہیں کرتا. نکالنے میں بڑی بچے اندر سے باہر کرو انہیں. اور جب آپ کا باطن کلیئر ہو جائے گا اس خمیر سے, آپ وہ کر پاؤ گے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. کہتا ہے اب وہ ایگزیکٹ ورڈ 7ویں آیت لکھا ہے, پرانا خمیر نکال کر, رائے دے رہا ہے روح القدس یہاں پر, پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر دو. پاک کی ڈیفینیشن ہے جس میں ہلکا سا بھی کوئی ڈاٹ بھی نہ رہے. اگر آپ کی زندگی میں ایک اسپاٹ بھی موجود, ایک مائنر سا ڈاٹ بھی موجود ہے, اس کا مطلب ہے آپ پاکیزگی کے اس معیار کو نہیں چھو رہے جو کلام آپ سے روایت کر رہا ہے. سو پاک ہونے کا مطلب ہے کوئی بھی کہیں بھی ہلکا سا دھبا, داغ, چھری نہیں نظر آنی چاہیے. ہمیں اپنی زندگی کے اوپر, ہمیں اپنے کردار کے اوپر, ہمیں اپنی باطنی انسانیت کے اوپر ہر روز فکر کرنے, غور کرنے, سوچنے کی ضرورت ہے, کام کرنا ہے. آج پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ. میرے لیے یہ لفظ ایسے ہے جیسے وہ کہتا ہے کہ جو مسیح میں ہے اب سے وہ نیا مخلوق ہے, تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا. اگر آپ کے گھر میں ایک نیا بچہ جنم لیتا ہے, آپ اس سے پوچھیں گے کہ تیرے پچھلے گناہ کتنے ہیں تیرے اوپر؟ ہاں جی, آپ اس سے یہ سوال کریں گے تو نے 2 سال پہلے کیا کیا تھا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تو ابھی نیو بورن ہے, ابھی تو وہ بچہ ہے, ابھی تو اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو یہ دراصل نیا مخلوق ہمارے ساتھ آیا. مسیح میں نئے مخلوق کا مطلب بالکل یہی ہے. جب آپ مسیح میں آتے ہیں, یسوع کے خون سے دھلتے ہیں, سنیے گا, یسوع کے خون میں یہ خوبی موجود ہے, وہ آپ کو سر سے پاؤں کے تلوے تک دھوئے گا اور ایک سپاٹ بھی نہیں چھوڑے گا. وہ بالکل سے. ہاں, پھر ہم جب مسیح کے ساتھ بے وفا ہوتے ہیں, ہم ادھر ادھر گھومنا پھرنا شروع کرتے ہیں, پھر ساڈا ہولی ہولی وہ پیشن ٹوٹتا جاتا ہے مسیح نال رہن کا, اور پھر وہ ہماری پرانی انسانیت ہمارے باطن میں پھر سے زور پکڑنا شروع کرتی ہے, پھر ہم شکار ہوتے ہیں الجھنے کا. لیکن جب آپ نئی مخلوق ہوتے ہیں, یہ یاد رکھیے, جب آپ مسیح میں نیا جنم لیتے ہیں, پرانے گناہ, ماضی کی پرابلمز آپ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی, وہ آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ ان کو مسیح کے خون نے ختم کر دیا ہے. آپ کو کہنا ہے میں نیا مخلوق ہوں, یہ وہ کہہ رہا ہے تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ. اب کہتا ہے چنانچہ تم بے خمیر ہو, کیونکہ اب یہاں سے ہمارا ٹاپک اب شروع ہوتا ہے. پتہ نہیں میں کتنا ٹائم دے گیا. ہاں جی, کیونکہ کیا لکھا ہے جی, پڑھیں. کیونکہ ہمارا بھی فساد یعنی مسیح قربان ہوا. ہلیلویا. اچھا, یہ لفظ جب میں پڑھتا ہوں کیونکہ ہمارا بھی, اب میرے ساتھ رہیے گا, کیونکہ ہمارا بھی کا لفظ دراصل ہمیں کسی اور طرف اشارہ کرتا ہے. یہ بھائی کہتے ہیں میرا موبائل بہت اچھا ہے, اس کی ویڈیو بہت اچھی ہے. میں کہتا ہوں میرا موبائل بھی بڑی اچھی تصویر بناتا ہے. یہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے.
بھی کا مطلب ہے یہ کسی اور چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور پھر دوسری بات جو پال کے اندر مجھے یہاں پر نظر آتی ہے وہ عشق کے اندر پراؤڈ بھی فیل کر رہا ہے. ایروگنسی نہیں, پراؤڈ فیل کر رہا ہے, کیونکہ ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوا ہے. پال دراصل یہودی تھا, فرشی تھا. اپنے عہدے, اپنی عزت کے لحاظ سے اگر وہ وہاں نہ ہوتا, مسیح میں نہ ہوتا, تو اس وقت وہ بہت پروٹوکول کے ساتھ موو کر رہا ہوتا. لیکن وہ کہتا ہے مسیح کی خاطر میں ان سب چیزوں کو جو میرے نفع کی تھیں میں نے کوڑا سمجھا. میں کوڑا سمجھتا, وہ میرے لیے کچھ امپورٹنس نہیں رکھتی ہے. اب اسرائیلیوں کے پاس, یہودیوں کے پاس ایک چیز موجود تھی جس کو وہ فسا بولتے ہیں. جب آپ اس فسا کو انڈرسٹینڈ کر جائیں گے نا کہ یہ فسا کیا ہے, یقین کیجئے آپ کو باقی ساری چیزیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی کہ پال بیسیکلی کس طرف اشارہ کر رہا ہے. لیکن اس کو میں پڑھ کے پھر ہم ادھر چلتے ہیں فسا کی طرف. کہتا ہے چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوا. بس آؤ ہم عید کریں. انویٹیشن ہے, بس آؤ ہم عید کریں, نہ پرانے خمیر سے, نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے, بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے. ہاللیلویا. اور یہ روٹی کون ہے؟ یہ روٹی کون ہے؟ اس نے کہا انہوں نے روٹی کھائی, آسمان سے اتری روٹی کھائی اور وہ بیابان میں مر گئے, لیکن جو اس روٹی کو کھائے گا وہ ابد تک چلے گا. انوائٹ کر رہا ہے, آؤ مجھے جوائن کرو, آؤ ہم اس کے ساتھ اپنی عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب آئیے میرے ساتھ فسا کی طرف بڑھتے ہیں. فسا کیا ہے؟ فسا یہاں پر ٹاپک تھیم کے اندر آپ کو لکھا ہو آن پاس اوور, اور عبرانی کے اندر جو اس کے لیے لفظ پاس اوور بیسیکلی ہے گزر جانا, اور اردو کے اندر اس کے لیے ہمارے پاس جو لفظ ملا ہمیں وہ ہے فسا. اور جو ہبریو ورڈ اس کے لیے ہے وہ پساک کا ورڈ ہے, اور آلموسٹ سب کا مطلب ایک ہی ہے, گزر جانا. ہوا کیا تھا؟ کون گزر گیا؟ کیسے گزر گیا؟ آپ کو یہ ملے گا جا کر خروج اس کے 23ویں باب میں, جس دن آخری ایک آفت آنی تھی مصریوں کے اوپر, اور اس دن کیا ہونے جا رہا تھا؟ ہاں جی, ان کے بیلوٹے مرنے تھے. خداوند نے کہا اسرائیلی اپنے گھرانے کے اعتبار سے ایک ایک برا لیں اور ان کو ذبح کریں اور اس کا خون اپنی چوکھٹوں پر لگائیں. سو جن چوکھٹوں کے اوپر وہ خون لگا ہوا ہوگا موت کا فرشتہ ان گھروں کو چھوڑ جائے گا. ہاللیلویا. یہ 7 عیدیں ہیں, میں ان میں ٹائم نہیں گزاروں گا کیونکہ میں اس پوائنٹ کی طرف بڑھ جاؤں گا. جو پہلی عید ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے خدا نے کہی وہ دراصل یہی عید ہے جسے ہم عید فصح بولتے ہیں. یہ ابیب اور نسان کے مڈ میں یعنی مارچ اور اپریل کے درمیان میں آتی تھی, اور یہ وہ عید ہے جس کو انہوں نے آلموسٹ تقریباً 3500 سال قبل مصر کے اندر منایا تھا. میں اس کو یوں سمجھتا ہوں اس کے بعد آج بھی یہودی اس عید فصح کو مناتے ہیں, یہ بالکل اسی طرح سے منائی جاتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں
حقیقتاً اس زمین پر ایک ہی عید فصح ہوئی، اور وہ اس لمحے ہوئی جب وہ مصر کے اندر تھے، اور وہاں پر انہوں نے اس عید کو منایا، اور موت کا فرشتہ وہاں سے گزر گیا، اور جو اسرائیلی تھے ان کے گھروں کے اندر کوئی ایک بھی نقصان نہیں ہوا۔ پہلی عید کب ہوئی؟ مصر میں۔ باقی سب اس کی سیلیبریشنز ہیں۔ دوسری عید فصح کب ہوئی؟ جب آپ کا اور میرا مسیح کیلوری کے پہاڑ پر اس صلیب کے اوپر فضا میں لٹکایا گیا۔ وہ پہلی عید دراصل عکس تھی، سمبل تھی اس حقیقی عید کے لیے جو ہونے جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ لائن جو پال کہہ رہا ہے، ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا ہے۔ انہاں دا ہویا، یہودیاں دا، ہمارا بھی ہوا ہے۔ ان کے پاس ایک راوت ہے کہ موت کا فرشتہ گزرا اور ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے عید فصح منائی تھی، ان کا فصح قربان ہوا تھا۔ خوش ہوئیے، ہمارے پاس یہ پراؤڈ ہے، ہمارا فصح مسیح قربان ہوا ہے، وہاں سے موت گزر گئی تھی، ہمارے لیے موت نفع بن گئی ہے۔ اس نے موت کے دم کو توڑا ہے، اس نے اس کے سامنے کہا، اے موت بتا پال کے اندر کی اس دلیری کو، اس ٹیسٹ کو لیجیے، جب وہ کہتا ہے نا ہمارا بھی فصح قربان ہوا ہے۔ اب جب موت آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو نا، ہمیں سب سے زیادہ ڈر کس بات سے لگتا ہے؟ دنیا کا ہر شخص موت کو ڈر جاتا ہے، موت ہے نا۔ تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے، جب موت کے سامنا ہو تو موت کو بتائیے میرا فصح قربان ہوا ہے۔ تو موت کو بتائیے، جس کو تو اپنی گرفت میں رکھ نہیں پائی تھی، وہ 3 دن اور 3 رات تک تیرے اختیار میں تھا۔ حالانکہ اس نے کہا تھا مجھ سے میری جان کو کوئی چھینتا نہیں ہے، کیونکہ کسی میں یہ جرأت نہیں ہے وہ مجھ سے چھین سکے۔ مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر اسے لینے کا بھی اختیار ہے۔ تو میری بہن اپنی بیماری کے بستر پر، میرے بھائی اپنی بیماری کے اس پیک ٹائم پر، جب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا، موت آپ کے سامنے کھڑی ہے، اس کو بتائیے موت جس کو تو رکھ نہیں پائی تھی اور وہ اپنے کہنے کے مطابق تیرے بند کو توڑ کر چھین اٹھا تھا، وہ میرا فصح ہے، وہ میرے لیے قربان ہوا۔ اور چونکہ اس نے مجھے زندہ، وہ خود جی اٹھا تھا، وہ مجھے بھی زندہ کرنے کا، وہ مجھے بھی جدا بخشے گا۔ تو مجھے بھی اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ پائے۔ ہاللیلویہ، گل سمجھ آئی؟ میرا بھی فصح قربان ہوا ہے۔ بولیے ذرا اس کا ٹیسٹ لیجیے اپنے پر، میرا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزوں، میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے سالہ سال جو عید فصح منائی ہے وہ محض اس کی یادگاری تھی۔ عید فصح وہی تھی جو مصر میں ہوئی۔ اب یسوع مسیح نے ایک فصح منائی۔ آپ کل صبح ایک ایونٹ اور سیلیبریٹ کریں گے۔ کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ پام سنڈے، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ اس میں کیا ہوا تھا؟ دراصل مسیح ہاں جی یروشلم میں داخل ہوا تھا۔ اس کو ہم شاہانہ آمد کہتے ہیں، ٹرائمفل انٹری۔ لیکن یہ بڑی خوشی کے ساتھ
نعروں کے ساتھ اس کا آغاز ہوا. ہوشنا ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. نعرے لگ رہے ہیں، داؤد کی طرز کی بادشاہی آ رہی ہے. جیسے جیسے شام ڈھلتی چلی گئی ویسے ویسے وہ نعرے بھی مدھم ہوتے چلے گئے، اور بالکل چند ہی لمحوں میں ان کی وہ امیدیں ختم ہو گئیں، اور وہی بھیڑ جو آج ہوشنا کے نعرے لگا رہی ہے پھر کہتی ہے اس کو سلیب دو، اس کو سلیب دو، اسے مصلوب کرو. اصل میں پتا کیا، ایگزیکٹ وہی ٹائم ہے جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو رہا ہے. یہ وہ وقت ہے جب ہر اسرائیلی فصح کی قربانی کے لیے اپنے گھر برنا لے کر جایا کرتا تھا. یہ برنا کے چناؤ کا وقت تھا. پھر انہوں نے آ کے دیکھا بند ہے سن، اس کو چیک کرتے تھے، دانت پورے ہیں، یہ سارا مطلب کہیں سے کوئی پرابلم تو نہیں ہے، یہ قربانی کے لیے بالکل ٹھیک ہے. مسیح کو بھی وہاں پر ٹیسٹ کیا گیا ہے. ہمارا بھی فساد، یعنی مسیح قربان ہوا ہے. ہاللیلویا. میں اب اس پیشن ویک یا ہولی ویک کی طرف نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پر اس بات کو کیا گیا. اب یسوع مسیح جب قربان ہو گئے، میں نے کہا آپ کو کہ فصح دراصل کا جو مصر کے اندر منائی گئی اس کی یادگاری کے لیے وہ آج تک وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اور کیونکہ خدا نے کو کہا تمہاری نسل در نسل تم میں یہ دائمی قانون رہے، تم اسی طرح سے فصح کیا کرنا. یسوع نے جب وہ روٹی توڑن لیا سی اپنے شاگرد نہ دینا، اس کو پتا تھا ان کا فصح میں قربان ہو رہا ہوں. اس نے کہا یہ وہ روٹی ہے جو تمہارے لیے توڑی جائے گی، میری یادگاری میں یہی کیا کرنا. تو آج آپ بھی وہی فصح ہر سال منا رہے ہیں، لیکن سانوں پتا نہیں کہ ہمارا بھی فصح قربان ہوا ہے. ہم اس ٹیسٹ سے خالی ہیں، وہ لذت ہمارے اندر نہیں ہے. ایک اور بات کی طرف آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں. اگر ہم خروج کی کتاب اس کے 3 باب کی 2 آیت پڑھیں، یہ فصح کو ملا کہاں سے تھا؟ موسیٰ کے وسیلہ سے، ہے نا؟ موسیٰ کو خدا نے چنا. 3 باب کی 2 آیت کے اندر لکھا خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا. کس وقت؟ موسیٰ پر. اور اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بسم نہیں ہوتی. کیا نہ سنا؟ دراصل وہ جھاڑی جس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی اور وہ بسم نہیں ہو رہی تھی، خدا اس میں سے ہو کر کیوں موسیٰ کے ساتھ گیا؟ موسیٰ کے پاس بڑا ریلیکس لائف تھی، وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، معاشی ہے، کام کاج کر رہا ہے، بڑا انجوائے کر رہا ہے اپنی لائف، وہ سموتھ چل رہی ہے. خدا نے ایک عجیب سی حیرت انگیز سی چیز اسے دکھائی. جھاڑی ہے، جل رہی ہے، بسم نہیں ہو رہی. اگر آپ دیکھیں تو آپ بھی کنفیوز ہو جائیں. اور میں اس کو پڑھ رہا تھا اس کے تعلق سے، تو یہ دراصل صحرائی علاقہ ہے جہاں پر اس نے جھاڑی کو دیکھا. اور یہ جھاڑی، ایک رائٹر لکھتا ہے اس کے نیچے جڑ نہیں تھی، جس کے لیے لفظ جھاڑی یوز کیا گیا ہے، لائک یہ اپنی بنیاد سے اکھڑی ہوئی پڑی ہوئی سائڈ پر تھی، جس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے اور بالکل خشک ہو چکی ہے، اس کے اندر کوئی پانی نہیں ہے. اور اگر کسی خشک لکڑی کو آپ آگ دیں گے تو اس کا کیا کام ہے؟ فوراً سے راکھ ہو جائے. لیکن یہ نہیں ہو رہی ہے.
خدا نے اس کو یہ حیرت انگیز سمنظر دکھایا. اب اصل میں خدا اس کو اپنے لوگوں کی کیفیت دکھانا چاہ رہا تھا. ہیلو، میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں ان کی یہی حالت ہے. وہ مرجھائے ہوئے ہیں، وہ اپنی جڑ سے کٹے ہوئے ہیں، ان کو کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے. وہ آگ میں ہر لمحے جل رہے ہیں. غلامی کی آگ ان کے بدنوں کو ہر لمحے جلا رہی ہے، اور کیفیت یہ ہے وہ بھسم بھی نہیں ہو رہے. موسیٰ، تجھے کچھ کرنے کے لیے اسائنمنٹ دینی ہے. میرے لوگوں کو اس آگ میں سے نکالنا ہے. جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں کیا خداوند، ایک غلط کی گل نہیں، یہ وہی اسرائیل نہیں ہے نا 400 سال مصر میں رہنے کے بعد یہ تجھے بھول نہیں دیتے. اگر آپ جوش ہسٹری کو پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا مصر میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے وہی دیوتا بنا لیے جو مصریوں کے تھے. اپنی سوچ سے گھڑا ہوا دیوتا، اپنے ہاتھوں سے تراشی گئی مورت جن کی یہ پرستش کرنا شروع ہو گئے. اپنے دیر نظر دوڑائیں، ہم کتنے زیادہ مغلوب ہیں اپنی سراؤنڈنگ کے کلچر سے، ہے نا؟ ہمیں ہمارے جو چرچ ٹریڈیشنز ہیں وہ یاد ہی نہیں ہیں. ہماری شادیاں، ہمارے 7 مہینے، ہماری فوتگیاں، کیا ان سب میں ببلیکل ٹریڈیشنز رسمیں شامل ہیں جو ہم کرتے کر رہے ہیں؟ کام کھڑے ہیں، ہم مغلوب ہیں، ہمیں وہ سارا اثر آیا ہوگا. تو یہ تو غلام تھے بیچارے، ان کو تو جہاں سے نظر آتا تھا کہ شاید یہ امید ہے وہ اسی طرح کا دیوتا اپنے لیے کھڑ لیتے تھے. تو میں خداوند کیا خداوند، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تجھے رد کیا، تجھ سے دور ہو گئے، اپنے لیے دیوتا بنا لیے، یہ غیر معبودوں کی پرستش کرنا انہوں نے شروع کر دی. تو ان کو کیوں یاد کر رہا ہے؟ پتا خدا کا کیا جواب تھا؟ اس کا جواب تھا مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ میرے وعدے کا ہے جو میں نے ان کے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ کیا تھا. میں اپنے وعدوں کا بندہ ہوں. میں نے کہا تھا میں تمہاری نسل در نسل تمہارا خدا ہوگا، میں تم سے وفادار رہوں گا. میں وہ وفاداری نبھاتا ہوں گا. یہ بے وفا ہوں گے، میں ان کو پھر سے دوبارہ نکال کرنا ہوگا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کا وسع یعنی مسیح قربان ہوا ہے اور وہ وفادار ہے اور وہ آپ کو کسی جو شاید اس لمحے آپ کسی کیفیت کے اندر ہیں، آپ کی روح کٹ چکی ہے، آپ کو کسی سائڈ سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، آپ صحرا میں ویرانے میں الگ تھلگ پڑے ہوئے ہیں، آنکھ چل رہی ہے، دل جو نکل رہا ہے خدا یہ دنوں بہتر موت آ جائے. شاید آپ ایسی کیفیت میں ہو سکتے ہیں، اس بیماری سے بہتر ہے میں مر جاؤں. لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے خدا کے پاس آپ کے لیے امید موجود ہے. وہ تجھے تیری نا امیدی میں، مایوسی میں سے پھر نکال دے گا، اپنے زور بازو سے بحال کر دے گا. موسیٰ اگر تعلیم جانی سارے رات کی جائے گا تاکہ وہ شور جائے تو کماں بچے ذرا مل کر بجائے کیسے تعلیم. اگر آپ دوبارہ بجانے کی ضرورت فیل ہوئی نا تو سب رات کے بجائیے گا. آمین.
کیسے بجانی ہے؟ لفظ بولے جو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میری نا جب میں کبھی کوائر کیا کرتا تھا نا، تو میری کوائر کی بیٹی تھی، اب وہ بھی بچوں والی ہے، تو میں نے ایک دن اس کو باتیں پریکٹس ہو رہی، تو میں نا لفظ بولا، میں نے کہا یہ زیڈان جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، تو وہ کہا میں کیا ہوا ہے؟ اس کا نام ہے نصیحہ، میں نے کہا کیا ہوا؟ بھائی زیڈان نہیں ڈیزائن ہوں گا، میں کہا اچھا بیٹے سوری، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ مجھے مل کے نہیں آتا، میں ویسے ہی ڈال کے گیا، تو ڈال کے بھی جانا، آمین، ٹھیک ہے؟ سارے خوش ہیں؟ واپس چلیں؟ ٹائم ہے کچھ اور؟ کس کس کے پاس ہے؟ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ سو میں بات کر رہا تھا، اب خدا موسیٰ کو پوائنٹ کرتا ہے، تو جا اور ان کے لیے وہ کام کر جو آج تک نہیں ہوا، 400 سال سے نہیں ہوا، اور تو ان کو فرعون کے ہاتھ سے نکال کے لے جا۔ ایک سٹوری وہاں پر چلتی ہے، موسیٰ عذر پیش کرنا شروع کرتا ہے، خدا میں جو گیا، خدا ہے، خدا میں، وہ ایک الگ سٹوری پڑھیے گا، بڑا مزہ آتا ہے، میں آپ ادھر نہیں جانا چاہتا، ادروائز پھر کچھ اور وقت گزر جائے گا۔ تو یہاں پر لکھا ہے خروج 3:7-8 کے اندر، میں صرف پڑھ دیتا ہوں اس کو، کہتا ہے خداوند نے کہا میں اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی۔ اگر آج آپ تکلیف میں ہیں، جا کر خروج 3:7 آیت کو پڑھیے گا اور ایمان سے بولیے گا، خداوند میں جانتا ہوں، میں جانتی ہوں تو میری تکلیف کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر لکھا ہے میں نے خوب دیکھی، بریک سے دیکھی۔ میرے عزیزو، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جب آپ کا خدا آپ سے اپنی نظریں ہٹا دے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا جب آپ کا خدا آپ کے لیے کام کرنے سے باز آ جائے، وہ مسلسل آپ کے لیے کام کر رہا ہے، ایگزیکٹ لمحہ اس کو ریکوائرڈ ہے، اور جب وہ پل آئے گا وہ آپ کی زندگی میں اپنے معجزہ کو جاری کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ کہتے خوب دیکھی اور ان کی فریاد جو بیدار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے کہیے، خداوند تو میرے دکھوں کو جانتا ہے، اور اس کو اپنے ایمان سے، اپنے دل سے جب آپ تنہائی میں ہو تب کہیے گا، اور پھر اس کو یاد کیجیے گا، ہمارا بھی فساد یعنی مسیح قربان ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر اس نے اپنے بیٹے سے دریغ نہیں کیا تو وہ باقی چیزیں بھی ہمیں کیوں کرنا دے گا۔ ہاللیلویا۔ مشکل کام کیے، آپ لوگوں کو کچھ روپے دینا، آپ کو نئی گاڑی یا گھر دینا، یا اپنا اکلوتا بیٹا آپ کے لیے دینا۔ خدا نے اپنی سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ، سب سے قیمتی چیز آپ کے لیے دی ہے، تو باقی سارا کچھ تو چونگا جائے، وہ لگ جائے گا۔ آمین۔ کہتے ہیں میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں اور میں اترا ہوں۔ ہاللیلویا۔ انجوائے کریں پلیز۔ آپ کا خدا آپ کے دکھوں کو جانتا ہے، اور جس دن وہ اترے گا، جس دن وہ انٹروین کرے گا، وہ سب کچھ کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ حالات بدل جاتے ہیں یسوع کے آنے سے، جتنے یسوع آتا ہے وہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھوں سے چھڑاؤں۔ کن کے ہاتھوں سے؟ اس وقت کی سپر پاور کے ہاتھ سے جو ان کے اوپر غالب ہے، جن کے پاس شان و شوکت ہے، جن کے پاس روب اور دبدبہ ہے،
جن کے پاس پوری فوج ہے، جن کے پاس رتھ ہیں، اور جن کے کہے ہوئے کوئی تبدیل نہیں کرتا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر سب کچھ ہوں گے. آج میں خدا بندوں کا خدا اترا ہوں تاکہ اپنے لوگوں کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر، گارنٹی ہے، یہ ایشورنس ہے، وہ نکالنے کا، نکال کر ان کو اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے پہنچ جاؤں. پریز دی لارڈ. تم دکھ اٹھاتے ہو لیکن کھاتے تو برکھا، میں دنیا پر کھاتی پایا. پولس کہتا ہے اس دنیا کے دکھ اور غم اس قابل ہی نہیں ہے. کہتے ہیں ان چیزوں کو تو سوچنے کی فکر، یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے، ان کو سوچنا ہی فضول ہے، اس قابل ہی نہیں ہے اس آنے والے جہان کا، اس آنے والی لذت کا مقابلہ کر سکے. جو تھے مل رہے ہیں خوشی، قدم آیا ہوں، اترا ہوں، ان کو نکالوں گا اور وہاں لے جاؤں گا. آمین. سو یہ غلام ہیں، بری حالت ہے، پھیلے ہوئے ہیں، قوم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ان کے ناخن، ان کے بال مٹی سے بھرے پڑے ہیں. پتہ نہیں شاید روز نہانے کو پانی بھی ملتا ہے، پیٹ بھر کھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس طرح سے رہ رہے ہیں، لیکن بری کنڈیشن میں ہے. لیکن اس لمحے خدا نے ان کو یاد کیا اور خدا ان کو بحال کرنے کے لیے اترا. ہاللیلویا. ایک مسئلہ خدا نے خود ہی کریٹ کر دیا کہ اترا، موسیٰ کو پوائنٹ کیا، موسیٰ کو بھیجا، لیکن ساتھ ہی لکھا ہے فرعون کے دل کو سخت کر دیا. عجیب کام. جب نکالنا ہے تو پھر نکال کے لے جا، اس کے دل کو کیوں سخت کر رہا ہے؟ وہ ایک طرف سے کہتا ہے اچھا لے جا، پھر کہتا ہے نہیں میں نہیں جانے دوں گا، میں فرعون. پڑھیے کلام کو مزے کے ساتھ، آپ کو سمجھ آئے گی. 10 میجر بڑی افراد خدا نے ان کے اوپر بھیجی، اور وہ 10 کی 10 بیسیکلی ان کے وہ بڑے دیوتا تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے، اور انہی دیوتاؤں کو کہیں نہ کہیں یہ اسرائیلی بھی پوجنا شروع ہو گئے. اب ان کو تو وہاں پر شکست دینی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ وہ نہیں، میں خدا ہوں. ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہی زندہ ہوا. اب کیا کیا؟ پہلی 9 گزر گئی، 10ویں کی سی پیروٹے مارنے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت سب سے بڑا دیوتا فرعون کو سمجھا جاتا تھا، اور فرعون کی پوجا کرنا لازم تھی. جو اس کی پرستش نہیں کرے گا وہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ خوراک نہیں کھا سکتا، اس کو زندگی کی دوسری ضروریات میسر نہیں ہوں گی. اب خدا فرعون کے بیڈ روم کے اندر جائے گا اور فرعون کو بتائے گا تو نہیں، میں خدا ہوں. جو آپ کو سب سے بڑا نظر آتا ہے، جو امپاسبل نظر آتا ہے، آپ کا خدا اس کے اوپر بھی قادر ہے. پھر ادھے بجا رہے ہیں، ادھے نہیں بجا رہے. اتنی سردی نہیں ہے کہ آپ ایسے بیٹھے، آرام سے بیٹھے. اوکے، دوبارہ واپس. جدن خدا نے جا کے فرعون کے گلے سے پکڑا ہے، اس کے دل پر ہاتھ ڈالا ہے، پھر نکلا ہے باہر اور آ کر کہتا ہے موسیٰ اپنے لوگوں کو لے. پہلے کہنا سی مرد لے جا تو جا کے عبادت کر کے آ جانا. کہتا ہے
ان کے بچوں کو لے, بیویوں کو لے, اپنے معاشی بھی لے جا, اور بھی کچھ چاہیے تو وہ بھی لے جا, چلے جا. کیوں؟ کیونکہ اب کام ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ بچے پڑھتے, خدا ان کے گھروں کے اندر جا کر کام کرتا. اس سے پہلے وہاں پر اس رات وہ برا قربان کیا گیا جس کو لکھا ہے فصح کا برا, وہ قربان کیا گیا اور اس کا خون چوکھٹوں پر لگایا گیا, اور اس کے سبب سے پھر موت کا فرشتہ اندر داخل نہیں ہوا. آمین. یہی کام پھر نئے عہد میں مسیح کے اندر کیا گیا. یوحنا اس کو ریکگنائز کرتا ہے, دیکھو وہ خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. اور یہی برا, اور یسایہ اس کو کہتا ہے وہ خاموش رہا جیسے بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہتی ہے. وہ اس کو ذبح کرتے ہیں لیکن وہ خاموش ہے. اس نے چپ چاپ اس سارے ٹائم کو گزارا ہے, کیونکہ وہ ہمیں یہ کانفیڈنس دینا چاہتا تھا کہ ہم بھی کھڑے ہو کر کہہ سکیں ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا ہے. آخری سے کی طرف لے کر چلتا ہوں. آپ کو پتا ہے پرانے وقتوں میں جب شہر ہوتے تھے تو وہ فصیل دار ہوتے تھے. یلوکا آپ کو یاد ہوگا نا, بڑی دیوار, اس کو بولتے تھے فصیل دار شہر. ہمارے لاہور کے گرد بھی دیوار ہوا کرتی تھی کسی زمانہ میں. ہاں جی, ہاں جی. اور ابھی بھی وہ کئی جگہوں پر دوبارہ بنا رہے ہیں, جیسے انہوں نے ٹھوکر پر بھی بنا دیا. اچھا خیر واپس آئے, خدا کے زور بازو کو ذرا انجوائے کریں گے. مصر ایک ایسی جگہ تھی جس کے گرد ان کو دیوار بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پوچھو کیوں؟ ایک ہی بات ہے. کس نے بولا کیوں؟ آپ مجھ سے بعد میں ملیں گے, ہم کندھے گل کریں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ باقیوں نے تو پوچھا نہیں تو ان کو بتا دیں. ہاں جی پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ مصر کو ایسے صحرا نے گھیرا ہوا تھا, ایسے ریگستان نے گھیرا ہوا تھا جس کو عبور کرنا انسان کے بس کی بات نہیں تھی. اس سے گزرتے ہوئے وہ ختم ہو جاتا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ دیوار نہیں انہوں نے بنائی تھی, کوئی فوج اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ ایک ڈیڈلی ریگستان ڈیزرٹ اس کو عبور کرنا تھا اور وہ ان کے لیے خطرناک تھا اور وہ اس کو کر نہیں پاتے تھے. انجوائے کرو. خدا لاکھوں کا مجمع لے کر, اسکالرز اس کو 1 ملین 10 لاکھ لوگ کہتے ہیں, کچھ اس کو 15 لاکھ لوگ کہتے ہیں. اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں نا کہ 15 لاکھ لوگ, تو میں اس کو مسیح کے وہ معجزہ مجھے یاد آ جاتا ہے جب وہ 15,000 لوگوں کو کھانا, یعنی 5,000 مرد بیوی بچے پا کے وہ 15-20 ہزار لوگ تھے. اور اسکالرز اس کو کہتے ہیں یہ بھی آلموسٹ 15-20 لاکھ بن جاتے ہیں. تو اگر وہ اس گراؤنڈ میں ان 15-20 ہزار کو کھانا کھلا رہا ہے تو وہ تو کوئی معمولی سی بات ہے, وہ تو 15-20 لاکھ کو صحرا میں پالتا رہا ہے. ہیلو جی, جہاں سے وہ لے کر نکل رہا ہے, جہاں سے اسرائیلی نکل رہے ہیں, وہاں فوج بھی آنا آسانی سے نہیں آتی تھی کہ وہ جا کر مصر کے اوپر حملہ کر لے. لیکن یہاں پر اسرائیلیوں کے مرد, ان کی عورتیں, ان کے شیرخوار بچے, ان کی معاشی وہاں پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کو بر وقت روشنی ملتی تھی, ان کو بر وقت سایہ ملتا تھا, رات میں آگ ملتی تھی, کھانے کو خوراک ملتی تھی, پانی ملتا تھا, ان کے کپڑے ان کو ملتے تھے, جب گوشت کھانا ہوتا تھا گوشت مل جاتا تھا. خدا
پاکستان ہے, زندگی کٹھن ہو گئی ہے, مشکل ہے, کیسے ہوگا, کیسے ہم اس منزل تک پہنچیں گے. لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کے خدا میں قدرت پائی جاتی ہے, اس کا نام ہے ایل شدائے. اور ایل شدائے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا خدا, قادر مطلق بالکل ایگزیکٹ, ایسا خدا جو اپنے اندر سے اپنے لوگوں کو دینا جانتا ہے. آپ میرے پاس آئیں گے, بھائی صاحب فلانا مسئلہ ہے, میں آپ کو کہوں گا اچھا میں کوشش کرتا ہوں, میں بھائی عمیر کو کال کروں گا, میں پاسٹر جان کو کال کروں گا, میں پاسٹر سلیمان کو کال کروں گا, بھائی جی کچھ ہو سکتا ہے, پورا مل کے کریے کسی ادھر کو بھلا ہو جائے. آپ خدا کے پاس جائیں گے, وہ کسی کو کال نہیں کرے گا, اس کے اندر یہ قابلیت ہے, وہ آپ کے لکھا ہے وہ ان چیزوں کو گویا ایسے بنا لیتا ہے جیسے وہ پہلے سے موجود تھے. انہیں کہنا نہیں, اس کو رینج نہیں کرنا, اس کے منہ سے نکلے گا ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیزو, میں آج شام آپ کو یہ ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں, شادمان ہو جائیے, کیونکہ ہمارا فساد بھی قربان ہوا ہے. ہاللیلویا. سو میں اس کو یہیں پر کلوز کروں گا, اور میں آج شام آپ کو انکریج کروں گا. اگر کہیں آپ کے باطن میں وہ پرانا خمیر موجود ہے, تو آج روح القدس آپ کو کہہ رہا ہے, پرانا خمیر نکال کر آؤ ہم عید کریں. کئی سال آپ نے ایسٹر عید قیامت منائی ہے, ہاللیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا گایا آپ, لیکن کیا آپ نے اپنے باطن میں مسیح کو زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ پال کہتا ہے, اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. کیا ہم میں زندہ ہے؟ اگر مسیح مجھ میں زندہ ہے تو سامنے جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا نا, میں کہنا سال میں ایک دن ہے گانا والا گیت نہیں ہے, ہاللیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا, نہیں. اگر مسیح آپ میں زندہ ہے تو آپ کو ہر پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر یہی کہنا ہے, ہاللیلویا بولو میرا یسوع مجھ میں زندہ ہے. پہاڑ تو میرے سامنے زیر ہوگا تو ختم ہوگا, بیماری کا پہاڑ, حالات کا پہاڑ, جو بھی پہاڑ آپ نے آج رکھ چھوڑے ہیں, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کا فسا بھی قربان ہوا ہے. انجوائے کیجیے اسے, اور وہ آج آپ کو انوائٹ کر رہا ہے, آؤ ہم عید کریں. اور اس عید میں ہم اکیلے نہیں جائیں گے, اس عید میں ہم کپڑے نئے پہننے کی کوشش نہیں کریں گے, ملے ٹھیک نہیں ملے ہاللیلویا خدا تیرا شکر ہے, لیکن اس عید میں میرا خمیر ختم ہوگا, میرا باطن نیا ہوگا, میرے اندر مسیح صورت پکڑے گا, میں مر جاؤں گا لیکن مسیح مجھ میں جی اٹھے گا. اب وہ قبر جو خالی ہے وہ میرے لیے زندگی کا پیغام لے کر آئے گی. میں دنیا کو بتاؤں گا میں زندہ نہیں ہوں, میرا مسیح مجھ میں زندہ ہے. کہیں بھی آپ اپنے باطن میں اس اولڈ سن نیچر کو, پرانی انسانیت کے چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں دیکھیں, غصہ کیا بات ہے, غصہ آ کر آپ کو آپ کے اندر ہلچل مچاتا ہے, نو پرابلم, آپ کا فساد قربان. حسد کس طرح ہے؟
تو انہوں نے کسی آرام نہ گلا کر لینی ہے جنیا مرضی کر لو. تسی 40ویں تے دیکھ لو, تسی مولوی سروساں سے دیکھ لو, تسی فوجیاں تے دیکھ لو, سب تو ہاٹ ٹاپک ہی ہوتا بات پڑھو وہ خلاف گلا کرو. اور اگر آپ کو یہ مزہ آ رہا کرنے کا تو آج اس خمیر کو نکالنا ہے. داؤد نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا میں خدا کے منصوب پر ہاتھ اٹھاؤں. برکتیں ہم نے خود روکی ہوئی ہیں. آخری لائن بول رہا ہوں, جب تک خمیر دور نہیں کیا جائے گا آپ فساد میں شامل نہیں ہو سکتے. خمیر ختم کرنا ہوگا فساد منانے کے لیے. سو آئیے میرے عزیزو آنکھیں بند کریں اور وہ تمام طرح کا تھوڑا سا ہم بعض اوقات اپنے آپ کو خود سے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ میں تو بڑا پرفیکٹ ہوں بھائی, میرے میں کوئی غلطی نہیں ہے, میں بالکل صحیح جا رہا ہوں, صحیح کام کر رہا ہوں. لیکن اگر ہلکا سا بھی خبیر ہے, یقین کیجئے ہم اپنی منزل کو کھو دیں گے. وہ فساد جو قربان ہوا ہے ہم اس کا وہ سارا فائدہ اپنی زندگی سے ختم کر دیں گے. ہاللیلویا. اور اگر آپ چاہتے ہیں وہ فساد جو آپ کے لیے قربان ہوا اور آج جس کی یادگاری آپ زمین پر منا رہے ہیں, وہ بدن اور وہ خون جو آپ کے لیے بہایا گیا, توڑا گیا, وہ صلیب کا بڑا معجزہ جس نے کفارہ کو اس زمین کے اوپر جاری کر دیا, وہ ساری بنیوں انسان کو دھو کر صاف کر گیا, وہ اگر آج آپ کے باطن کو بھی نیا کر دے, آپ کو کلیئر کر دے, عزیزو آپ کے پاس وقت ہے. میں توبہ کی کال نہیں دے رہا, پلیز یہ توبہ کے لیے انویٹیشن نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کہیں بھی تھوڑا خمیر باقی ہے اپنے آپ کو ہمبلی خدا کے سامنے رکھ لیجئے. پلیز میری بیٹیاں جتنی دیکھ رہی ہیں سب آنکھیں بند ہو جائیں, نوجوان اپنی آنکھیں بند کیجئے, پلیز دعا کرنا شروع کیجئے. چند لمحے آئیں, اپنے آپ کو خدا کے حضوری میں رکھیے. پاسبان جتنے موجود ہیں پلیز دعا کرنا شروع کیجئے. آئیے اپنے آپ کو, اپنے باطن کو خدا کے حضور میں لے کر اسے کہیے میرے سنگین دل کو دے اور اس کی جگہ گوش 3 دل بھر دے. خداوند میری صفائی کر, میرے دل کو نیا کر دے, میرے باطن کو دھو دے. میں اپنی اس گناہ آلودہ زندگی میں آج تجھے دعوت دیتا ہوں. میں نے اپنی کوشش کی ہے, میں نے پوری ہمت کے باوجود اس کا علاج نہیں کر پایا ہوں, لیکن میں جانتا ہوں جس دن تو آئے گا تیرا خون میری صفائی کرے گا, وہ مجھے دھو دے گا, وہ مجھے نیا کر دے گا. میں پھر سے تیرے ساتھ بحال ہونا چاہتا ہوں. میں اپنے خمیر کو آج اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتا ہوں. مالک میں تیرے ساتھ عید میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا مجھے اپنے شاگردوں کو بولا میری خواہش تھی کہ یہ میں فسا تمہارے ساتھ کھاؤں, اور کلام میں لکھا ہے اس نے کہا جب تک میں اس بادشاہی میں پھر نہ آؤں میں اور تمہارے ساتھ اس فسا کو دوبارہ سے پھر دوبارہ کھاؤں گا, ہم اس کو دوبارہ سیلیبریٹ کریں گے. لیکن وہ خمیر, وہ گناہ, وہ گندگی, وہ غلاظت, وہ چھوٹی چھوٹی لومڑیاں ہمیں وہ نہیں پانے دے رہی ہیں. وہ برکتوں کو روکے ہوئے ہیں, وہ ہمیں غلامی کے اندر رکھے ہوئے ہیں, وہ بدبو ہمارے بدنوں کے اندر ہے. ہم کئی سالوں سے مایوسی کا شکار ہے. یہ جھاڑی جل تو رہی ہے لیکن بھسم نہیں ہو رہی. یہ خدا کا فضل ہے, لیکن خدا آج نہ صرف مجھے بھسم ہونے سے بچا سکتا ہے بلکہ وہ تجھے تیری آگ میں سے بھی نکال دے گا, وہ تجھے پھر سے ریسٹور کر دے گا, وہ تجھ میں پھر سے نئی زندگی کو جاری کر دے گا. اور وہ جھاڑی, وہ ڈالی جو بے جان نظر آتی ہے, جس کو رد کر دیا گیا ہے, اس کے اندر زندگی پھر سے پنپ اٹھے گی, نئی قومیں اگنا شروع ہو جائیں گی, پھول اور پھل نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اگر آج آپ خدا کو اپنا آپ دیتے
हालेलुया 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 हालेलुया। पास्टर शराब फरमाएंगे और आप सबों के लिए दुआ करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आज आप एक बार फिर से उसे कहें, खुदावन मैं अपना आप तुझे देता हूँ, मैं अपना आप तेरे साथ पेश करता हूँ, मैं शायद तुझसे दूर गया, मैं भटक गया, मैं दुनिया की ख्वाहिशों में उलझ गया, मेरे अंदर खमीर ने जगह पकड़ ली थी, लेकिन आज एक बार फिर मुझे धो साफ कर दे। यीशु मसीह ने कहा जो एक बार नहा चुका उसे बार बार नहाने की जरूरत नहीं। मेरी बहन शायद तुझे तौबा की जरूरत नहीं, लेकिन तुझे आज अपने पाँव धोने हैं, तुझे अपने दिल को धोने के लिए पेश करना है। और अगर आप चाहते हैं आपके लिए दुआ की जाए, खुदा का खादिम आपकी मदद करे और वो दुआ आपको रिकवर करे, आपको फिर से रिस्टोर करे, प्लीज वो लोग जो दुआ करवाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी के उन गुनाहों को, उन कंप्रोमाइजेस को, उस खमीर को निकालना चाहते हैं, सिर्फ वो लोग अपने पांव पर खड़े हो जाएं ताकि खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे। मेरे बेटों, मेरे जवानों, खुदा तेरी जवानी की कदर करता है। मेरी बेटियों, खुदा तुम में पाकीज़गी को ढूंढ रहा है। ये खमीर आपको गुनाह और गुनाह आपको मौत के अंदर ले जाएगा, लेकिन अगर आज आप इस खमीर को दूर करेंगे, यकीन कीजिए जिंदगी आपको मिल जाएगी। और जितने खड़े हैं खामोश खड़े न रहिए, आए पुकारना शुरू कीजिए, पुकारना शुरू, बगैर झिझके, बगैर ये फिक्र के साथ कौन बैठा है, इस बात की परवाह कीजिए कि यीशु यहाँ पर उसका रूह मौजूद है और आप अपना आप खुदाए रूह उसको देने जा रहे हैं। इस बात के लिए आप खुदा के हुजूर में खड़े होइए, यीशु को खुद में जिंदगी पकड़ने के लिए, जिंदा करने के लिए खड़े हो जाइए और उसको अपना हाथ दे दीजिए, उसको अपनी जिंदगी दे दीजिए। उसको कहिए मैं नहीं कर पाया, मुझसे नहीं हो पाया, लेकिन मेरे खमीर को तू मुझ में से निकाल सकता है। मुझे साफ कर, मुझे क्लियर कर, मुझे नया कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आखिरी चांस है, खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करने को है। आइए खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को पेश कीजिए ताकि आप नई इंसानियत को हासिल करें।